إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بت به عمله لم يسرع به نسبه رواه الإمام بخاری في کتاب الدعوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف و بڑائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی حدیث رسول کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. گزشتہ ہفتہ بھی اسی حدیث کو پڑھا گیا تھا. یہ حدیث 7 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 حصوں پر ہلکا سا تذکرہ گزشتہ ہفتہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ الرحمن اس کے باقی مادہ حصوں پر آج کی اس جمعہ میں بھی بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. بطور یاد دہانی کے
اس پوری حدیث کا مفہوم اپنے سامنے رکھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مومن بندہ دنیا میں کسی مومن بندہ کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن کی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ دوسرا حصہ تھا، جو کوئی انسان کسی تنگ دست انسان کو مہلت دیتا ہے یا اگر وہ قرض لیا ہوا ہوتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور تیسری بات تھی، جو کوئی مومن انسان کی ستر پوشی کرتا ہے یا تو کپڑا پہنا کر یا اس کے عیب کو چھپا کر، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی ستر پوشی کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور چوتھی بات تھی، جو بندہ جب تک اللہ کے کسی بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پانچواں حصہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان راستہ چلتا ہے یعنی سفر کرتا ہے، سفر کا ارادہ تجارت نہیں، کاروبار نہیں، دنیاوی سیر و سیاحت نہیں، بلکہ اس سفر کا مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنا، یلتمس فیہ علما، اس سفر میں علم حاصل کرتا ہے۔ تو انسان دنیا میں زمین کو طے کرتا ہے، راستہ کو پار کرتا ہے اور زمینی مسافت کو طے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن علم کے حصول کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے اس طلب علم کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بات معمولی سی لگتی ہے لیکن ہے بڑی پتے کی، اور جس سیاق و سباق میں پس منظر اور پیش منظر میں آگے پیچھے کی حدیث کو ملا کر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا چاہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اہل علم کے تعلق سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ کسی کی مصیبت کو دور کرنا، کسی قرض دار کے لیے قرض کی ادا کرنے میں آسانی پیدا کرنا، کسی انسان کو لباس پہنانا یا اس کی ستر پوشی کرنا یا کسی آدمی کی مدد کرتے رہنا، یہ سب بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ان چار چیزوں کے اولین مستحق، پہلے استحقاق رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اہل علم کا نام لیا ہے اور کہا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ اہل علم کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، دنیاوی اسکول اور کالجز کا معاملہ ایسا ہے، اگر سرکاری ہے تو وہاں کے مدرسین اور ٹیچروں کی تنخواہ رکی نہیں ہے، غیر سرکاری ہے آن لائن تعلیم کے نام پر فیس تو وصول کیا اور ٹیچروں کی تنخواہ مل رہی ہے۔ جو دینی علوم و فنون کی سیکھنے سکھانے کے مراکز ہیں، مساجد ہو یا مدارس ہو، مکاتب ہو یا چھوٹے چھوٹے مدارس،
مدرسوں کے مسائل جو آپ کے سامنے ہیں، اگر اس حدیث رسول کو سامنے رکھیں گے تو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ مدرسوں میں حفظ کرنے والے بچوں کو ہم آگے بڑھا نہیں سکتے، اس کا سال پورا ویسے نہیں کرا سکتے جب تک کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ بلکہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، تعلیمی مراکز کے بند ہونے کے نتیجے میں 26 27 28 12 تک حفظ کیا ہوا بچہ کھیل تماشا اور کھیل کود میں مشغول ہونے کے نتیجے میں یا پڑھائی کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ پیچھے چلے آئے، معلوم پڑا ان کا 10 پارہ اور 15 پارہ یاد ہے اور باقی سب کھا گیا۔ ایسے بچوں کو ہم مکمل 30 پارہ کا حافظ نہیں بنا سکتے ہیں جب تک کہ پھر وہ شروع سے نہیں پڑھے گا۔ یہ نقصان دینی مدارس کو ہوا ہے۔ علاوہ بھی دینی مدارس کے سلسلے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ عام طور سے پوری دنیا میں دینی مدارس کو چلانے کے لیے رمضان میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ اور فطرات اور عطیات اور تبرعات اس قسم کی چیزوں کی وصولیابی ہوتی ہے، تب یہ مدارسے چلتے ہیں۔ لیکن مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوا، وہ نہ آپ کے پاس آ سکے اور نہ آپ میں سے کسی کو ہمت ہو سکی کہ ان مدرسوں کا نمبر لیں اور وہاں تک اپنی رقم پہنچا دیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ دنیاوی ادارے کا نقصان نہیں ہے، دینی ادارے کا نقصان ہے، علماء حفاظ کا نقصان ہے۔ لاک ڈاؤن نے ان کو ڈاؤن کر دیا، ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتے، وہ آپ سے اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں کا بڑا سے بڑا طبقہ کا معاملہ یہ ہے، انہیں توفیق نہیں ملتی کہ ایسے دینی مدارس جو آپ کو امام فراہم کرتے ہیں، جو آپ کے لیے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ تیار کرتے ہیں، جو آپ کے نکاح پڑھانے والے افراد بناتے ہیں، جو آپ کے جنازہ پڑھنے اور آپ کے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے طریقے سکھلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے دور کرنے کی جانب اکثر و بیشتر کی توجہات مبذول نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیاق و سباق بیان کیا ہے، اگر تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں تو آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا خرچہ کہیں اور ہوتا ہے، اگر اسی خرچہ میں سے کچھ کاٹ کے اہل مدارس کو، حفاظ کو، علماء کو، ائمہ مساجد کو اگر دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یقیناً آپ کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوگا۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ تو بتانا مقصد کیا تھا کہ جو انسانی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اب اس کو دوسرے نائے سے سوچیے، بڑا انسان، کاروباری انسان، مالدار انسان، چودھری اور سردار قسم کے انسان، وہ سوچتا ہے اللہ نے ہمارے پاس تو سب کچھ دیا ہے، ہم بڑا سے بڑا عالم کو اپنے پاس جھکا سکتے ہیں، ان کو بلا سکتے ہیں، انہیں ناشتہ کرا سکتے ہیں، چائے پانی کے انتظام کر سکتے ہیں، وقفہ سے دعوت دے سکتے ہیں، اور جب چاہیں گے اس سے مسئلے مسائل پوچھ لیں گے۔ یہ اہل علم کی قدردانی نہیں، نا قدری ہے۔ ہو سکتا ہے بیچارے مجبوری کی بنیاد پہ آپ چلے جاتے ہوں، لیکن علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر میں بلانا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے یہ سرات کی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، سفر کر کے آپ کو جانا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے۔ اب اہل علم کی مجلس میں جائیے، وہاں بیٹھیے، وہاں ذہن میں تلمس طے کیجیے، ادب و احترام سے ان کی باتوں کو سنیے اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، چلیں گے تب جنت کا راستہ میسر ہوگا۔ اب گھر میں بلا لیں گے، سوچیں گے ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا، یہ مشکل ہے۔ یہ 5واں حصہ تھا حدیث کا، 6ٹھے حصے پہ آئیے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس حدیث کا 7واں حصہ ذرا تفصیلی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کا مقصد بات بنانا نہیں، گیٹ ٹوگیدر نہیں،
گفتگو کرنا نہیں، ہنسی مذاق نہیں، بلکہ یتلون کتاب اللہ. اس جمع ہونے کا مقصد اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو، اور تلاوت کتاب قرآن کی تلاوت ہی پر موقف نہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا درس و تدریس بھی ہو، اس کا معنی سمجھنا بھی ہو، اس کے مفہوم کو سیکھنا بھی ہو، اس کے مطلب کو جاننا بھی ہو، سوال و جواب کی صورت ہو، سیکھنے سکھانے کی نوعیت ہو. اگر کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ مساجد بھی ہیں، وہ مدارس بھی ہیں، وہ دعویٰ سینٹر بھی ہیں، جہاں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھی جائے اور اللہ کی کتاب کا درس و تدریس دیا جائے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے اطمینان و سکون کا برکھا برستا ہے. وہ لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے مدارس میں، مساجد میں ائمہ اور علماء کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہے، اتنی رقم آپ کے چائے پانی میں گزر جائے، ختم ہو جائے، اتنی رقم ان کا پورا مہینہ بھی بچوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن ان کے اطمینان و سکون کا عالم دیکھ لیجئے. وہ آرام سے رہتے ہیں، کوئی حیرانی اور پریشانی ان کو نہیں ہوتی. لاکھوں روپیہ کمانے والا انسان پریشان رہتا ہے، اطمینان و سکون نہیں ہے، ہائی پیسہ میں لگا رہتا ہے. وہ گھر سے پریشان، بیوی بچوں سے پریشان، ماں باپ سے پریشان، دیگر رشتہ دار سے پریشان، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پریشان، بے شمار پریشانی ان کے سامنے ہوتی ہے. لیکن وہی مدارس کے اساتذہ کو دیکھ لیجئے، 5,000 6,000 بہت ہو گیا 10,000 روپے ان کو مہینے ملتے ہیں. ان کے سکون کا اطمینان کا عالم دیکھیں گے، ایسے لگتا ہے ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی کو انہوں نے اسی انداز سے بنایا ہے. ہمیں دنیا کے رنگ ریلیوں میں اور اس کی آرائش و زیبائش میں پڑھنا نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا ہے. کیا کہا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. جو انسان کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. وہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے مراد صرف حافظ قرآن بنانا نہیں ہے، وہ نورانی قاعدہ قواعد بغدادی پڑھانا بھی ہے، الف سے لے کے یا تک حروف تہجی کو یاد کرانا بھی ہے، تلفظ کی صحیح ادائیگی اور مخارج کا درست استعمال کرانا بھی ہے. یہ تلاوت قرآن میں سب شامل ہے. اور پھر اس کی بعد جب درس و تدریس کی بات آتی ہے، اس میں تفسیر ہوئی ہو، تشریح بھی ہو، معنی مطلب کو سمجھنا سمجھانا بھی ہو، سوال و جواب کی محفل کا قیام بھی ہو، یہ سارے معاملے اس کے اندر آتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون سے لوگ رہتے ہیں. وہ آرام سے پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھاتے ہیں، عشاء کے بعد آرام سے سوتے ہیں، فجر میں آرام سے جاگتے ہیں، دن بھر پڑھنے کا مزاج ان کا رہتا ہے. اسی طرح اسی ماحول میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. دیکھ لیجیے، اب انداز لگا لیجیے. کبھی کبھی اپنے اطمینان و سکون کے حصول کے لیے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے مدارس کا سفر بھی کرنا چاہیے. اور آپ کو دیکھنا چاہیے جو آپ کے دین کی اصلاح کے لیے، آپ کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، تفسیر لکھتے اور لکھاتے ہیں، معنی مفہوم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ان کی زندگی کی شان سے گزرتی ہے. اگر آپ غور و فکر کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس سارے اسباب وسائل موجود ہیں، لیکن وہ سکون آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری بات، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں. ضمانت کسی اور کے بارے میں نہیں دی ہے. قرآن سیکھنے سکھانے، قرآن کا درس دینے اور دلانے پر اللہ کی جانب سے جو انعام کا برکھا برستا ہے اور اکرام کی بارش ہوتی ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا. کیا کہا؟ سب سے پہلی بات، ان پر اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے. دوسری بات، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اللہ کی خاص رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی کچھ رحمتیں عام ہیں اور اللہ کی کچھ رحمتیں خاص ہیں. تو خاص رحمتیں ایسے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسری خصوصیت بیان کی گئی، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. ایسی مجلس کو اور ایسی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو
پروٹیکشن دینے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں۔ اور وہ گھیرنے کا سلسلہ صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ بخاری کی دوسری حدیث کی روشنی میں وہ گھیرنے کا سلسلہ جب شروع ہوتا تو زمین سے اس کی حفاظت ہوتے ہوتے اس مجلس کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہوتی ہے، یعنی فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تختہ بندی اور سیڑھی اس طرح لگ جائے کہ اللہ کی عرش معلیٰ تک پہنچ جائے۔ دوسری حدیث میں اس کی صراحت موجود، انشاءاللہ اس کی وضاحت تھوڑی سی کی جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، جہاں قرآن کے معنی بتلائے جاتے ہیں، جہاں قرآن سکھائے جاتے ہیں، حدیث رسول پڑھائی جاتی ہیں، ایسی جگہوں کو اللہ کے فرشتے چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو حفاظت کرنے والے الگ ہیں، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر ہمارے اعمال کے ریکارڈ کرنے والے لکھنے والے فرشتے اور ہیں، اور بہت سارے فرشتوں کے علاوہ یہ خصوصی فرشتے ہیں جو اہل علم کی مجلس میں آ کر ان کی مجلسوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے اور اللہ کی بارگاہ تک اس کی پہنچ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھی خصوصیت، جو انسان قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اور معنی مطلب کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے، ایسی مجلس میں شرکت کرنے والے انسانوں کی چوتھی خصوصیت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ کتنی معمولی سی بات لگتی ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے۔ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو ہیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھتے میرا زکوٰۃ کھانے والا ہے، میرے پیسے کا میل کھانے والا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں میل کو جو صابن صاف کرتا ہے آپ اسے شوق سے اپنے بدن پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے مال کے میل کو صاف کرنے والے اگر یہ مدارس کے طلباء اور علماء ہوتے ہیں، آپ اسے ہیج نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے پیسوں کی صفائی نہ کرے تو حرام خوری مبتلا رہے۔ اور دیکھ لیجئے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں اگر سفرہ حضرات نہیں پہنچے ہیں، زکوٰۃ لے کے انسان انتظار کرتا ہے ہم اس کو دے تو کہاں دیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا استعمال کیا، جہاں اپنی مرضی کے مطابق چاہے اسے دے دیا۔ صرف ایک مرتبہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ پریشانی آپ کے سامنے آئی، اگر وہ نہیں آئے آپ کے پاس تو آپ کو توفیق بھی نہیں ملے گی کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اپنے مال کو صاف ستھرا کر دیا جائے۔ بہرحال تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس کا تذکرہ اس کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اس حدیث کی تھوڑی تشریح کے لیے ہم ایک دوسری لمبی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، امام بخاری نے اسے کتاب الدعوات میں اور امام ترمذی نے بھی دعا کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ نے کچھ فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو پوری دنیا میں گشت کرتے گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا گھومنے کا مقصد کیا ہوتا؟ اسی ذکر کی محفل کی تلاش، کہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا، کہاں اللہ کا نام لیا جاتا، کہاں اللہ کتاب پڑھی جاتی، کہاں دین سیکھنے سکھانے کی مجلس قائم ہوتی ہے، اس کی کھوج میں فرشتے گھومتے ہیں۔ کسی فرشتے کو نظر آ جائے تو اپنے دوسرے تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ یہ مجلس رچی ہوئی ہے۔ سارے فرشتے پھر آتے ہیں اور اس کی گھیرا بندی کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ گھیرا بندی اس کی کرتے ہیں، اور یہ گھیرا بندی کی کیفیت تہبدہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ گھیرا بندی زمین سے ہوتی ہے اور جتنے جگہ تک لوگ بیٹھے رہتے وہاں سے ہوتی ہے، اور پوری باضابطہ آسمان دنیا کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک وہ گھیرا بندی پہنچتی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ تو اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تیرے نام کی سربلندی کا اظہار کر رہے ہیں، تیری بڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے
کسی چیز کا سوال بھی کرتے ہیں، کچھ مانگ بھی رہے ہیں، بولے اللہ اس مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، الہی ہمیں جنت دے دے، وہ جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں جنت تو دیکھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا اگر دیکھ لیتا تو، کہ اگر یہ لوگ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگتے۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھتا اور کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ جہنم کو دیکھا نہیں۔ کہ اگر دیکھ لیتے تو، کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اللہ تیری پناہ مانگتے۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان سنیے، سنو فَأُشْهِدُكُمْ أَنَا غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تم تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جو لوگ اس مجلس میں شریک تھے میں ان سارے مجلس میں شرکت کرنے والے کو بخش دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہتا ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک آدمی ایسا بھی تھا جو دین سیکھنے کے لیے اور تیرا ذکر و اذکار کرنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آیا تھا، بس ویسے گزر رہا تھا بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے سنیے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں کہ وقتی طور سے اگر کوئی ان کا ساتھ دے دے اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیا معافی آپ کو نہیں چاہیے؟ یہ ہے دینی مجلس قائم کرنے اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرنے کی باری۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کورونا ہے، مجلس میں نہیں آ سکتے، سنیما کھانا میں جا سکتے، سنیما ہال میں جا سکتے ہیں، شراب کے اڈوں میں جا سکتے ہیں، بزنس کی جگہوں میں جا سکتے ہیں، شاپنگ اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آنا کورونا ہو جائے گا، مدارس میں جانا کورونا پھیل جائے گا۔ یہ پریشانی ہے، بہت سارے گھروں کے اجتماعات رکے ہوئے ہیں، کورونا ہو جائے گا۔ بھائی جس مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسے، جس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لے، جس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو جائے، جس مجلس میں شریک ہونے والوں پر اللہ کے اطمینان و سکون نازل ہو، اسے کورونا کہاں سے ہوگا؟ ایمان ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم نے درسیں بند کر دی ہے، ہم نے اجتماعات بند کر دی ہے، ہم نے پروگرام کا خاتمہ کر دیا، اور اگر کسی نے درس کا افتتاح کیا اور درس اپنے گھر میں کرانے کی کوشش کی، لوگ اسے تانا دینا شروع کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کورونا کے ماحول میں اجتماع کرانے کی؟ ارے بھائی یاد رکھیے گا، آپ بیماریوں سے ڈرتے ہیں، بیماری کا پیدا کرنے والا اور بیماری کو دفع کرنے والا اللہ صاحب کو ڈر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ایسی مجلسوں میں شرکت کیجئے جہاں دین سیکھنے سکھانے کا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام سے فیض یاب ہو، یہ فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یا کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ مسجد بھی ہے اللہ کا گھر، مدارس بھی ہیں اللہ کا گھر، آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن آپ نے اگر اس کے دین کی مجلس کے لیے اجتماع گاہ بنا دیا، نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنا دیا، درس و تدریس کے لیے جگہ اپنے عنایت کر دی، وقفہ سے ہفتہ دو ہفتہ پر، مہینہ دو مہینہ میں اس قسم کے پروگرام کرتے کراتے رہتے ہیں، اس مجلس کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا برستا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اطمینان و طمانینت کی بارش ہوتی ہے، وہاں بھی فرشتے اس گھر کی گھیرا بندی کرتے ہیں، اس گھر کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے، فلاں گھر میں فلاں جگہ پر فلاں بندے میرے یاد میں مشغول ہے۔ فرشتوں کے سامنے یہ فخریہ بیان ہوتا ہے، در حقیقت وہ بیان اس لیے ہے کہ جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ ایسے انسان کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ جو خونریزی مچائیں گے، فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت گری کے بازار گرم کریں گے؟ ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان فرشتوں کے سامنے اللہ تذکرہ کرتا ہے، یہ تمہارا معاملہ تھا، تمہارا بیان تھا، دیکھو ہمارے بندے کس طرح کہاں پر ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہماری بزرگی اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ، اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے اس اہل مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنا سکھانا، درس و تدریس کرنا کرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اور مغفرتوں کو دعوت دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، ہر طرح اس کا تعاون ہونا چاہیے۔ اور آخر کی بات،
من بت به عمله لم یسر به نسبه، جس انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس سیاق میں حدیث کے جس سے ترتیب میں اس کو بیان کیا گیا بہت معنی خیز ہے۔ عام طور سے آپ نے سمجھ لیا اہل علم کی فضیلت ہے، علم والے کا بڑا درجہ ہے، علم والوں سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کے کھلانے پلانے کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کے ناشتہ پانی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، انہیں دعوت بھی دینا چاہیے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ گئی، لیکن صرف آپ کھلانے پلانے تک ہیں، عمل کرنے سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو پیر و مرشد کی جانب سے یہ بات آپ کو سنائی جا سکتی ہے، تم کچھ کرو نہ کرو ہمارا نام لے لو، ہماری مجلس میں آ جاؤ، ہماری صحبت اختیار کرو، ہم تمہارا بیڑا پار کرا دیں گے۔ یہ جاہل پیر و مرشد کی بات ہوتی ہے، لیکن علماء ائمہ حفاظ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے تعلق قائم کرنے سے تمہارا مسئلہ نہیں ہوگا، ہم جو تمہارے سامنے دین کی باتیں رکھتے ہیں اس کے مطابق اگر تمہارا عمل ہوگا تو تمہارا عمل تمہیں جنت کی طرف بڑھائے گا، ہمارا رشتہ تمہارے جنت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اسی کو کہا من بت به عمله لم یسر به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا عمل اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی کو ایک شاعر نے فارسی میں کہا بند عشق سودی ترک نسب کن جامی، بند عشق سودی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیدے نے، مطلب اللہ سے رشتہ ناتا جوڑیے اور رشتہ داری پر مت پھولیے کہ اللہ کے یہاں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا عمل ہوگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، چاہے کسی خاندان کا رہنے والا ہو، اب بڑے گھرانے کا کہنے والا ہو اور آپ کے پاس امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی آپ کی پہنچ ہونے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ان کی بیوی، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں تو بیوی بھی ڈوبی اور بیٹا بھی ڈوبا ہے۔ باپ بیٹے کو اور شوہر بیوی کو نہیں بچا سکا، کیوں کہ نوح علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں جائے گا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہ ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ کہلاتے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کا باپ ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لیجئے کہ ان کا چچا جنہوں نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی وہ ابو لہب، میلاد النبی بنانے والا ابو لہب، جب شریعت محمدی سے انکار کرتا ہے تو تبت یدا ابی لہب ان کے حق میں سنائی آتا ہے اور وہ تباہی و بربادی سے بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ ابو طالب جنہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 سالوں تک خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت جو باپ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایمان سے محروم رہا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو اللہ نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ مغفرت کی دعا کرے۔ تو رشتہ داری سے کام نہیں چلتا ہے۔ آپ مجلس میں شریک ہوئیے، اہل علم سے رابطہ کیجئے، ان سے دین سیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ آپ نے کہا ہم تو ناشتہ کرا دیا تھا، ہم تو مجلس کے خرچہ اٹھا لیا تھا، ہم نے دینداری کے لیے کچھ تو سہولیات فراہم کر دی تھی، عمل کرے نہ کرے ہمارا مان پال ہو جائے گا؟ نہیں، اسی کو کیا فرمایا من بت به عملہ، جس انسان کو اس کا عمل جنت سے پیچھے چھوڑ دے گا، لم یسر به نسبہ، اس انسان کو اس کا نسب، اس کی خاندانی شرافت، اس کا اہل میں سے رشتہ جوڑنا اسے جنت کا راستہ قریب نہیں کرا دے گا۔ اس لیے سنیے سنائیے، عمل کیجیے، عمل کریں گے تب فائدہ ہوگا، اور عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو اس معنی مناسبت سے کہ آپ شریک ہوئے ہیں تھوڑا آپ کو دے دیا جائے، اللہ کی رحمتوں کی چھینٹیں پڑ جائے، چلو معافی کچھ کر دی جاتی ہے کچھ تکلیف دینے کے بعد، سزا کٹانے کے بعد، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آرام سے جائیں اور بڑے سکون کے ساتھ جائیں، اول وہلے میں جائیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ کر و فر کے ساتھ جائیں، تو ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔
الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔